ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله الرسول الكريم. اے کاش کبوتر ہی ہم بن کے رہے ہوتے اس گنبد خضرا کی پر نور میناروں میں، رضوان تیری جنت کو فرصت جو ملے دیکھوں، کھوئی ہے ابھی نظریں طیبہ کے نظاروں میں۔ آج کے مہمان خصوصی ظہیر تنویر صاحب جو میرے استاد ہے، آج مجھے بہت بڑا فخر محسوس ہو رہا ہے۔ آج میرے اس حال میں جو ایک زمانے سے ڈھونڈ رہا تھا میرے استاد کو، آج ہی میری خواہش پوری ہو گئی ہے۔ بی اے کی کلاس اردو میں ان سے بہت ساری چیزیں حاصل کر چکا ہوں۔ ظہیر تنویر صاحب مجھے فخر محسوس ہو رہا، ان کے سامنے میں ٹھہر کے اس سے بارے تقریر کر رہا ہوں۔ انہوں نے مجھے اس قابل بنایا ہے یہ۔ اور عزیز اللہ سمد صاحب میرے سینئر، میرے ساتھی، میرے ہمدرد، ان کا بھی میں مقام کرتا ہوں۔ اور شور ادب کے نائب صدر بانی ڈاکٹر سندھو حسین صاحب، منصور خان صاحب، میڈمز اور میرے دوست ساتھیاں اور اسٹوڈنٹس، آپ لوگوں کا سب کا اس میوزیم ہال میں آپ لوگوں کا استقبال کرتا ہوں۔ ڈاکٹر طیب انصاری 23 سپتمبر 1941 کو علن شریف ضلع گلبرگہ خانوادہ انصار میں آنکھیں کھولی۔ کم عمری ہی میں علن کو خیرآباد کہا اور حیدرآباد کو اپنا وطن ثانی بنایا۔ چنانچہ آپ کا تعلیمی سفر حیدرآباد میں ہی تکمیل کو پہنچا۔ طیب انصاری صاحب کی ابتدا کی تعلیم چادر گھاٹ ہائی اسکول میں ہوئی۔ انور علوم کالج سے گریجویشن کی تکمیل کی اور جامعہ عثمانیہ سے ایم اے اردو میں امتیازی کامیابی حاصل کی۔ ایک عرصے تک حیدرآباد میں ہی مقیم رہے۔ موصوف کی تعلیم و تربیت میں آپ کے بڑے بھائی یعنی میرے تایا معین الدین انصاری ایڈوکیٹ مرحوم کا بہت زیادہ اہم کردار رہا۔ آپ اپنے والدہ اور بڑے بھائی کی زیر سرپرستی میں اپنا تعلیمی سفر طے کیا اور 1967 کو گورنمنٹ کالج گلبرگہ میں بحیثیت اردو لیکچرر تقرر ہوا اور یہیں سے آپ کی تدریسی خدمات کا آغاز ہوا۔ شہر گلبرگہ کے ادبی ماحول نے ان کی قابلیتوں اور صلاحیتوں کو باموجود پر پہنچایا۔ یہ شہر ان کے لیے بہت عزیز بن گیا، اس لیے وہ اپنی محبتوں کو کتاب کی شکل دے کر اپنا حق ادا کیا۔ داستانی ادب گلبرگہ میں آپ نے شہر گلبرگہ کی تاریخ اور ادب کو بہترین انداز میں پیش کیا۔ چمکتی آنکھیں، کوہرا بدن، خوش گفتار، خوش لباس، سر پر سیاہ ملائم بال، دراز خط، جوں جوں طیب صاحب سے ملاقاتیں بڑھتی گئیں ان کے اندر موجود گوہر ہم پر افشاں ہونے لگے۔ معلوم ہوا طیب صاحب ایک فرشراز پروفیسر ہونے کے ساتھ ساتھ سخن فہم، سخن شہناز، بے باک، لقار، صاحب تجدید اور مخرر بے بدل ہیں۔ کیا بات ہے، بہت طیب صاحب کو لکھنے، اخبارات اور رسائل میں چھپنے کا شوق تو تھا ہی، انہیں کثیر النشاد کتابوں کا مصنف کہلانے کا شوق بھی تھا۔ ہر سال 2 سال میں وہ اپنی کم از کم ایک عدد کتاب ضرور منظر عام پر لاتے تھے۔ چنانچہ تقریباً 2 درجن تصانیف ان کی حیات ہی میں زیور طباعت سے آراستہ ہو کر ادبی حلقوں میں موضوع بحث بن چکی تھی۔ ان تصانیف پر انہیں ملک کے مختلف اردو اکیڈمی اور انجمنوں کی جانب سے کئی ایوارڈز اور اعزازات بھی مل چکے تھے۔ انہیں اپنی ہر کتاب سے اتنی ہی محبت تھی جتنی محبت والدین کو 8 بیٹیوں کے بعد پیدا ہونے والے بیٹے سے ہوتی ہے۔ کی طرف خانقاہی شخصیتوں کا کوئی رجحان نہیں ہے۔ میں جہاں خانقاہی شخصیتوں کی قدر کرتا ہوں وہیں ان سے جو کوتاہیاں ہو رہی ہیں اس پر بھی نظر ڈالنا ضروری ہے۔ تو دیکھیے کہ ہم کسی ولی سے کی اولاد ہونے سے یا ان کے خانوادے سے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اگر ہم اپنے خانوادے کے جد کو، اپنے جد کو نہیں جانتے، ان کی تاریخ کو نہیں مانتے، اپنی اولاد کو منتقل نہیں کرتے، تو پھر ہمارا دعویٰ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ تو آج بھی دیکھیے کہ اولیاء کرام کے بارے میں عجیب عجیب قسم کی کہاوتیں، قصے، کہانیاں مشہور کر دی گئی ہیں جن سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ خطوں کی جو نفرتیں ہیں ان کا مقابلہ کب کریں گے جب ہم آپس میں ہی نفرت کر رہے ہیں۔
تو نفرتوں کو ختم کیجئے، محبتوں کو عام کیجئے، یہی میرا ہر جگہ پیغام ہوتا ہے، اور یہ ہمارے صوفیہ کا بھی پیغام رہا ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نفرت کسی سے نہیں، محبت ہر ایک سے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ طیب انصاری صاحب کے خدمات کو، تمام مطبوعہ شورا کی خدمات کو یاد رکھا جائے گا۔ مجھے ان کی شاگردی کا شرف حاصل رہا۔ گورنمنٹ کالج میں پہلے ایس بی کالج میں طالب علم تھا، چونکہ وہاں اردو میجر سبجیکٹ نہیں تھا، میں نے کہا ایس بی کالج خیر آباد کر کے گورنمنٹ کالج آیا ہے اردو میجر کے غرض سے۔ یہاں آنے کے بعد طیب انصاری صاحب کی شاگردی کا مجھے شرف حاصل ہوا، اور اس دوران طیب صاحب میں استاد سے زیادہ بالکل دوستانہ تعلقات جیسے رکھتے تھے، بھی فرق محسوس نہیں ہوتی تھی۔ اور دوران تدریس میں آپ کو بتاتا چلوں، جیسا ابھی محترمہ افسر نسرین نے اور ہمارے منظور بخار صاحب نے بھی اس بات کی طرف توجہ فرمائی تھی کہ طیب صاحب کو علامہ اقبال بہت پسند تھے، وہ عاشق اقبال تھے۔ اس کلاس کے دوران میری ان کی بحث ہوتی تھی، اور میں غالب پرست، وہ اقبال پرست، لیکن بحث ہوتی، لیکن خوشگوار بحث ہوتی، وہ کھل کر بہتے، ہم بھی کھل کر بحث کرتے۔ یہ کالج کے زمانے کی بات عرض کر رہا ہوں آپ کو۔ اس کے بعد پھر ہماری ذہنی وسعت بڑھتی گئی، اور پھر اقبال کو میں نے پڑھا، پھر اقبال کی جو چیزیں ہیں، اقبال کی جو فکر ہے، جس کی وجہ سے طیب انصاری صاحب ان کی طرف بڑھ گئے تھے، وہ مجھ پہ واضح ہوتی گئی، اور وہ فکر ہے فکر اسلامی، اقبال کی فکر اسلامی جو طیب صاحب کو بہت عزیز تھی۔ ڈاکٹر طیب انصاری صاحب کی خدمات کی شخصیت پر روشنی ڈالتے ہوئے انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ واقعی اس طرح کے ادبی شخصیات پر ہماری مجلس شعوری ادب ہو یا دیگر بہت سارے شہری پروگرام میں ابھی انجمنیں ہیں، وہ بھی کر سکتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے۔ اور آج کے اس اجلاس سے ہمیں ایک جلا ملی ہے، روشنی ملی ہے، ایک ہمت ہماری افزائی ہوئی ہے۔ آپ ڈاکٹر جلیل تنویر صاحب اور مہمان خصوصی عزیز الرحمٰن صاحب اور اب تمام کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔